اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عز وجل في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز حضرات، خواتین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، نجات پانے والی جماعت کے اوصاف، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا موضوع ہے سلفی مساجد میں اس کو بیان کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کیا بیان کریں گے، پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بڑی نعمت کیا دی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا احسانات کیے ہیں، اور ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت کون سی ہے۔ آج مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں بہت ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جنتی ہیں۔ تو یہ کیا نجات پانے والی جماعت کی صفات ایک کے اندر ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کیا اپنے اندر ہمیں کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی، ان کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جو ہے تم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس میں ملوث نہ کرو۔ دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے کہا اے لوگو، اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت پانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اگر عقید توحید نہ ہوتا تو یہاں میں کھڑ نہیں پاتا، اگر آپ کے پاس عقید توحید نہیں تو آپ یہاں نہیں بیٹھتے۔ دیکھو کتنی اچھی بات کہی، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی العباد نعمتا افضل من عرفہم لا الہ الا اللہ، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر سب سے بہترین جو نعمت دی ہے وہ عقید توحید کی نعمت ہے۔ اور دوسرا بڑا احسان اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری کسی نبی کے امت میں پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ذرا اس حدیث کو سن کر اللہ کا ہم کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، راؤنڈ کھڑے ہو جاتے حدیث سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، زمینی اعتبار سے ہم سب سے آخری میں آئے ہیں، مگر انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اس احساس میں اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں، ہم اپنے منع میں حقیقت شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پوری آبادی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی امت بنایا، اور نبی کی امت تو دنیا میں بہت ہے، مگر پوری امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ سے صحیح محبت کرنے کا طریقہ بتایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کے منہج پر چلنے والا بنایا۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، لوگو میری سنت کو لازم پکڑو۔ جب دنیا میں فتنوں کا دورہ ہوگا، اگر تم ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے منہج پر چلو۔ اور صحابہ کے منہج کو پکڑنا کیسے؟ آپ نے کہا جیسے تم داڑھ میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، ویسے منہج صحابہ کو لازم پکڑو۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں سب سے بڑی ہمارے لیے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا۔
ہم نماز میں بولتے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صحیح راستہ کون دکھائے گا؟ یہ صحیح راستہ دکھانے والے انبیاء ہیں، یہ صحیح راستہ دکھانے والے ماشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ صحیح راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ اور اب دیکھو مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس بات کی تاکید فرمائی، اس میں سب سے پہلے تاکید کی بات یہ تھی کہ توحید پر رہو اور اس پر جم کر رہو۔ ہندوستانی ماحول میں بھی ہمیں اخلاق پہ عبادات میں توجہ بعد میں دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ویسے بناؤ جیسے ایمان نبی کا تھا، اپنے ایمان کو ویسے بناؤ جیسے حضرات صحابہ اکرام کا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، موسیٰ کا، شعیب کا، ان تمام کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی جیسے آپ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی اقوام کے سامنے توحید پر جمے رہے، آپ پہ توحید پر جمے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو دیکھو آپ، ایک صحابی ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی نصیحت کرو اس دنیا میں آپ سے نصیحت سننے کے بعد کسی سے میں نصیحت کا مطالبہ مجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے دو الفاظ سکھائے، کہا اے سفیان کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم گیا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں، یاد رکھو دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا ہے تو توحید کو لازم پکڑنا ہے، کہا اعظم الکرامت لزوم الاستقامہ۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، لوگو دنیا میں سب سے بہترین زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اس کے بعد میرے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ سب سے اچھا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا زمانہ ہوگا تو وہ تابعین کا زمانہ ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں سعودی عرب کے مشہور عالم دین ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو ھذا الحدیث دلیل علی ان خیرہ ان قرنہ خیر الناس، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور یہ دیکھو کہا فَصَحَابَتُهُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِعِيسَىٰ، دیکھو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے نا، وہ صحابہ عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواریوں سے بھی افضل تھے۔ اللہ اکبر، تو کتنی بڑی شہادت کی بات۔ اور کہا وَأَفْضَلُ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَىٰ، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کی عظمت دیکھو، یہ ان 70 سے زیادہ افضل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ماشاءاللہ ان کو چنا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں اس نبی کا ذکر جیسے پچھلی کتابوں میں ہوا، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کا ذکر بھی تورات و انجیل میں ہوا۔ یہی بات تو اللہ نے سورہ فتح میں یوں فرمائی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ پوچھیں گے اللہ کے نبی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان سے وحی آتی تھی، دنیا کو خیر ملتا تھا، اور اس کے بعد ہر طرح کی گمراہی سے ماشاءاللہ بچا ہوا تھا۔ نبی کا زمانہ گیا، صحابہ کا زمانہ آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان 30 سال ان چاروں صحابہ نے دنیا میں ماشاءاللہ 30 سال تک خلافت کی، حکومت کی، دنیا کو خیر سے بھرا۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ امت کو خیر بتایا، ہر شر سے ماشاءاللہ بچنے کی مکمل توبہ تاکید فرمائی۔ اور یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نبیوں کا راستہ چلا، ہم کسی کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے روش پر مت چلا۔ یہیں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کے پیشن گوئی فرمائی، آپ نے کہا 71 گروپ میں بٹ جائیں گے یہود، اور آپ نے یہ بھی کہا 72 گروپ میں بٹ جائیں گے کرسچن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے،
جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ 71 گروپ میں بٹیں گے یہود، اور آپ نے کہا 72 گروپ میں بڑھیں گے نصارہ، اور آپ نے اس امت کے بارے میں کیا فرمایا، کہا وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ قال من كان على مثل ما انا علیہ واصحابی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 73 گروپ میں بٹ جائے گی میری امت، تو صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی بولتے ہیں کلھا فی النار، کہا 70 پر 3 فرقے پورے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ جب یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو ہے کانوں سے ٹکرائے، صحابہ کو نجات کی فکر ہوئی، آپ نے صحابہ نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، یہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا جس طریقے پر میں ہوں، جس طریقے پر میرے صحابہ رہیں گے وہی جماعت نجات پائے گی۔ اسی لیے ہمارے موضوع کا خطبے کا موضوع ہے نجات پانے والی جماعت کی صفات۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، دیکھو میری امت یہود و نصارہ کے روش پر چلے گی، حالانکہ ہم بولتے ہیں اللہ یہود کے راستے پر مت چلا، نصارہ کے راستے پر مت چلا، مگر اللہ کے نبی کا کتنا احسان تھا ہماری امت پر، آپ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے راستے پر مت چلو۔ اور آپ جانتے ہیں یہود کے اندر کیا گمراہی تھی، کرس کے اندر کیا گمراہی تھی، یہ بھی آپ سن لیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا، گمراہی آ گئی۔ نصارہ کے اندر کیا تھا، عمل تھا، علم نہیں تھا، مگر ہمارے نبی ہم سے یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، ماشاءاللہ، تب چل کر ہم نجات پانے والی جماعت سے ماشاءاللہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے راستے پر چلو، میرے صحابہ کے راستے پر چلو تو تم کیا ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے جس پر جو ہے جماعت چل رہی، کیا مطلب، جس پر اللہ کے نبی چلے، جس پر صحابہ چلے، ان تمام چیزوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ 70 پر 3 فرقے جو بنیں گے وہ کون ہوں گے، آپ یہ مت سمجھو کہ غیر مسلموں کے فرقے ہوں گے، نہیں، اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقے پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 پر 3 فرقے جہنم میں جائیں گے، ان کے اندر کیا کیا گمراہیاں پیدا ہوں گی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری امت کے اندر 2 طرح کی گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ ایک گمراہی تو وہ ہوگی جو عقیدے میں آئے گی۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے بولتے ہیں، حالانکہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 70 دن فرقے پیدا ہوں گے، اس میں عقائد میں اختلاف ہوگا، فکر میں اختلاف ہوگا، اور جو ہے اسی طرح اخلاق میں بھی مکمل طور پر انحرافات پیدا ہوں گے۔ اور یہ بھی سن لیجئے 70 پر 3 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، یہ کافر نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ بدعت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یا بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ سے کہا جائے یہاں آگ لگ گئی تو اپنے آپ کو کیسے بچاتے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نجات پانے والی جماعت کے اندر جو ہے ہم سب کو داخل کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مسلمان کہتے ہیں تو مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، اسی لیے ہم مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں سلفی مسلم۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو کیا ہے؟ ایسا کہا سلفیت کی طرف نسبت یہ انسان کو ماشاءاللہ کیا کرتی ہے، ہر طرح کی گمراہی سے بچاتی ہے۔ جب سارے فرقوں کے درمیان اگر آپ اپنے آپ کو سلف کی طرف نسبت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، رسول اللہ کا طریقہ میرا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا السلفیۃ لیست نسبۃ الی السلف بل ہی نسبۃ الی العصمہ، کہا آدمی اپنے آپ کو سلف کی طرف منسوب کرے تو گویا وہ ہر طرح کی گمراہی سے اپنے آپ کو ماشاءاللہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو اس زمانے میں ہم اپنے آپ کو سلفیت سے منسوب کریں، بلکہ ہم کہیں فخر سے میں مسلمان ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہو کہ میں سلفی ہوں۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو صحابہ سے، رسول اللہ سے جوڑنے میں کوئی بدعت نہیں ہے۔
اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو صرف امت مسلمہ نہیں کہا، اس امت کے کئی نام آئے، میں آپ کے سامنے گناتا ہوں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا کے سب سے بہترین امت قرار دیا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کا اور ایک نام آیا امت محمدیہ۔ محمدیہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس امت کا اور ایک نام آیا امت مسلمہ، جیسا کہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک نام بھی حدیث میں آیا امت مرحومہ، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی هذه امت مرحومۃ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امت مرحومہ ہے۔ کیا مطلب؟ امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے اس امت پر دنیا میں ہمیشہ اللہ کی رحمت برستے رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برستے رہے گی۔ اچھا، اللہ کی رحمت برسنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس امت پر آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہوگا جیسے دوسری امتوں کو ہوگا، بلکہ تعالیٰ اس امت کو جو ہے دنیا ہی میں کیسے آزمائے گا؟ کہا 3 طریقے سے آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی فتنوں سے آزمائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی زلزلے بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کبھی قتل و غارت گری کو جو ہے دنیا میں مسلمانوں کے درمیان میں ڈال کے چھوڑ دے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ البانی رحمہ اللہ بڑی خاص بات کہتے ہیں، وہ یہ دوسری امتوں کی طرح اس امت کو آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہوگا، مگر اس امت کے کچھ لوگ قیامت میں جو ہے جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، اپنی عذاب کی سزا بھگت کر انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ معزز حاضرین، اس امت کے ناموں میں اور ایک نام ہے منصورہ۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مدرسہ ہے نا اہل حدیثوں کا، وہ بھی اسی سے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق۔ آپ نے کہا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو دنیا میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے گا، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتا رہے گا۔ مسلم کی روایت میں آیا ایک گروہ ایسا رہے گا الحمدللہ جو اللہ کے دین کو نافذ کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے دیکھو قیامت تک الحمدللہ اللہ کے دین کو اصلی دین بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والا آج بھی ہیں۔ اللہ کی نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی جماعت ماشاءاللہ آج بھی ہے۔ اور یاد رکھو اس دنیا میں نجات پانے والی جماعت ہی کو اللہ کی مدد حاصل ہو کر رہے گی۔ آپ ساری دنیا میں دیکھ لو غزہ کا کیا حال ہے، شام کا کیا حال ہے، ایک طرف ان سب کو رکھو، دوسری طرف سعودی عرب کو دیکھ کر دیکھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے دنیا میں امن کیسے دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سارے مسلمان یہ نجات پانے والی جماعت کے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ نے اسی نجات پانے والی جماعت سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے کہا نبی اور نبی پر ایمان لانے والے ماشاءاللہ ہر زمانے میں کامیاب رہے، اور اللہ نے کہا مدد کس کو حاصل ہوگی؟ ہمارے لشکر کو حاصل ہوگی۔ کیا ہے مطلب؟ ہمارے لشکر کا مطلب کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں، یہاں مراد اہل الحدیث ہیں۔ لہٰذا ایک بات اس طرف مجھے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بڑی اہم بات ہے، یہ 73 فرقوں میں یہ 4 فقہی مذہب نہیں آتے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے، حنفی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، مالکی بھی اس میں آ جاتے سمجھتے۔ اگر چاروں کو اگر ہم اس فرقے میں اگر شامل کریں نعوذ باللہ ابو حنیفہ جہنمی ہوں گے، مالک جہنمی ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں جو کہا میری امت 73 گروپ میں بٹے گی، تو وہ اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے، وہ فقہ کا اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا جو کم علماء ہوتے ہیں اپنی تقریروں میں یہ غلط بال بول کے بتاتے، احناف بھی، شوافی بھی، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی نعوذ باللہ اس میں آتے نہیں آتے۔ ان تمام علماء نے اپنے اپنے زمانے میں کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، امام شافعی، امام احمد، امام مالک نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اپنے زمانے میں ماشاءاللہ دین کی خدمت کی، لوگوں کو کتاب و سنت سے ماشاءاللہ جوڑ کر بتایا۔ لہٰذا ایک بات یہ بھی ہے، یہ 73 جو گروپ بٹیں گے نا، اس کی صراحت کسی حدیث میں نہیں آئی، بات جا کے تلاش کریں گے آپ 73 گروپ کیا ہیں۔ یہ 73 گروپ کون سے ہیں بولے تو
یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، مکمل طور پر اس کی وضاحت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے، اگر ہم ان 73 گروپ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نجات پانے والی جماعت میں ہم اگر ہمارا شمار ہو، اس دعا کا اہتمام کرو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے۔ دعا کتنی عظیم ہے، دیکھو، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، اے اللہ تو مجھے حق کی طرف ہدایت دے اور مجھے صراط مستقیم کی طرف ماشاءاللہ تو ہدایت دے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا بتائی میں ہمیشہ پڑھتا رہا، جب بھی مجھے حق و باطل میں شک آتا الحمدللہ اس دعا کا اہتمام کرتا۔ معزز حاضرین، یہ نجات پانے والی جماعت کی جو صفات ہے نا، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا، آج اسلام کی طرف منسوب جتنے فرقے ہیں، تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فریحون۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ نجات پانے والی جماعت کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلے نجات پانے والی جماعت کی صفت، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے اندر توحید خالص ہے۔ ہم دن میں سورہ فاتحہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں نمازوں میں؟ 17 مرتبہ۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ میں ماشاءاللہ توحید کی تینوں قسمیں آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، توحید ربوبیت آتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، توحید الوہیت آتی ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ توحید اسماء و صفات آتے ہیں۔ لہٰذا اس توحید کی طرف ہم توجہ دیں اور اسی توحید کی طرف ماشاءاللہ مکمل بلائیں۔ آپ دیکھو، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء ہیں الحمدللہ توحید پر جمع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے آپ نے عقید توحید کی طرف بلایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، آپ بولتے ہیں اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، اے معاذ تم سرزمین یمن پر قدم رکھ رہے ہو نا، لہٰذا وہاں کرسچن ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، لہٰذا اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرو۔ آج دنیا میں دیکھو کتنی تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں اصلاح کے نام پر اٹھیں، مگر میں سمجھتا ہوں جنہوں نے توحید کو لازم پکڑا آج بھی دنیا میں ان کا نام ہے۔ اہل حدیثوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ سرزمین عرب میں آج سے 200 سال پہلے ایک شخصیت اٹھی تھی۔ وہ کون تھے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے پوری عرب کو خبروں سے بھر دیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، محمد کی سرزمین میں محمد کو بھیجا۔ کون؟ ایک تو پہلے محمد رسول اللہ، دوسرے کون؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ نہ خون بہایا، نہ فساد کیا، الحمدللہ توحید کو ویسے مقرر کیا، متحد کو ویسے نافذ کیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں مسجدیں تو بہت ہیں، مگر سلفی مساجد کی خوبی یہ ہوتی ہے، سلفی مساجد میں جو بھی دعوت ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلے عقید توحید کی طرف بلایا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ایک جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، لوگو اگر تم ہدایت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو ان نبیوں کے راستے پر بناؤ۔ اس ممبر مسجد ابراہیم علیہ السلام کے ممبر پر سے کھڑے ہو کر ہم تمام تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں کو آواز دیتے ہیں، آپ خدمت خلق کا کام کرو، میڈیکل کیمپ لگاؤ، وہ سب الگ ہے، لیکن اپنی دعوت میں توحید کو سب پر مقدم رکھو۔ یہی اصل میں نجات پانے والی جماعت کا طریقہ ہے۔ نجات پانے والی جماعت کے صفات میں دوسرا یہ ہے، ہم ہدایت قرآن میں تلاش کرتے ہیں، ہم ہدایت انٹرنیٹ میں علماء کے پاس تلاش نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ماشاءاللہ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خیر کو کیسے پایا؟ دیکھو یہ بات بتاؤں تو آپ کو تعجب بھی ہوگا، حج کے دنوں میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 21 رکعت میں ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھیں۔ اللہ، 21 رکعت میں پورا قرآن پڑھیں۔
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ بات الگ ہے، مگر صحابہ کی حرص دیکھو الحمدللہ کیسے پڑھتے تھے۔ امت میں ہم دیکھتے ہیں ہدایت تلاش کرو بولے تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں لوگ ہدایت تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے نا، اللہ نے کہا ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ کہا ھدی للمتقین، لہذا نجات پانے والی جماعت کیا کرتی ہے؟ قرآن سے ہدایت لیتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اس پر حفظ بھی کرتی ہے، اس پر عمل بھی کرتی ہے، تدبر بھی کرتی ہے، اور اپنی عملی زندگی میں ماشاءاللہ اس کو نافذ بھی کرتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ ایسے ہے جو حدیثوں کو پکڑے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، ایک طبقہ ایسے ہے جو قرآن کو پکڑے ہوئے حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سلفی مساجد میں بھی حفظ قرآن کے مدرسے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے میں صرف حفظ قرآن کے 450 مدرسے ہیں، 450 مدرسے حفظ قرآن کے۔ مسجد نبوی میں اندر دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے الحمدللہ قرآن کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کو لازم پکڑو، اسی لیے اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک رسی کے 2 حصے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر رسی کے ایک سرے کو اگر تم پکڑ لو گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک الحمدللہ پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا قرآن کو لے کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، افراط تفریط نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہماری مساجد میں بھی درس قرآن ہوا بولے تو منہج سلف کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم ائمہ کو دیکھتے قرآن لے لیتے، اس میں اپنی من مانی تفسیر کرتے۔ ایک بات یاد آتا ہے جو مجھے آپ بتاتا ہوں، رمضان وغیرہ میں اگر درس کو رکھے تو بھی ایسے علماء کو جو رکھو جو قرآن اور درس قرآن درس حدیث کو منہج سلف اور اقوال سلف کے مطابق الحمدللہ پیش کرتا ہو۔ اسی طریقے سے نجات پانے والی جماعت کی تیسری صفت یہ ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتی ہے۔ دوسری بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماشاءاللہ عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہمارے پاس 2 چیزیں، یہ قرآن کا ایک ہدایت کا سرچشمہ قرآن، دوسری ہدایت کا سرچشمہ جو ہے حدیث ہے۔ اگر آپ نماز کو جاننا چاہتے ہیں تو صرف قرآن پڑھ لے تو نماز کا طریقہ نہیں ملتا آپ کو۔ اگر آپ نماز کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو حدیث آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، ہمارے سلفیوں میں کچھ ایسے نوجوان خصوصاً حیدرآباد میں انکار حدیث کے فتنے میں آ جا رہے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو ہمارے لیے حدیث بھی اتنی اہم ہے جیسے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اپنے عمل برباد کر لو گے۔ اللہ اکبر، کیسے پڑھاتے تھے حدیث پہلے پڑھاتے تھے کیسے؟ ہمارے پاس درس حدیث ہوتا ہے تو کیسی حالت ہوتی ہے؟ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ جہاں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، دائیں طرف دیکھے تو عائشہ کا کمرہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، بائیں طرف دیکھے تو آپ کا ممبر، وہاں بیٹھ کر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، کیا منظر رہا ہوگا؟ تو پڑھاتے پڑھاتے کیا بولتے؟ کل یؤخذ و یرد الا صاحب هذا الخبر فانه یؤخذ ولا یرد علیہ۔ بولتے دنیا میں ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی جا سکتی ہے سوائے اس خبر والے کے، یعنی اللہ کے نبی کی خبر کی طرف اشارہ کر کے بولتے آپ کی بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہمارے اندر بھی وہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اور ایک بات بھی ہے الحمدللہ سارے ہندوستانی مسلمانوں پر جمعیت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کیا؟ ہندوستان میں مسلمان حدیث کو جو ہے سارے خالی برکت کے لیے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ اگر سکھایا تو ماشاءاللہ سلفیوں نے سکھایا ہے۔ آج بھی دیکھو بخاری مسلم پتہ نہیں کہاں کہاں ختم ہوتی ہے، برکت کے لیے پڑھی جاتی تھی۔ عمل کرنے کا جذبہ الحمدللہ پیدا کیا تو سلفیوں نے۔ ہندوستان میں الحمدللہ کتنے بڑے بڑے علماء نے کام کیا۔ آپ دیکھو صدیق حسن خان کو، ثناء اللہ امرتسری کو، بلکہ پرسوں تو میں ایک سعودی عرب کے عالم دین کی جو ہے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں تو بولتے ہندوستانی محدثین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری تقریباً 20 جلدوں میں ہے، وہ سب سے پہلے شائع کرنے کا اعزاز ماشاءاللہ حیدرآباد میں دائرۃ المعارف کو حاصل ہوا ہے۔ بولتے ہیں
صحیح بخاری کی شرح سب سے پہلے ماشاءاللہ ہندوستان میں مکمل طور پر جو ہے شائع ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں احادیث کو سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھو حدیث کا کبھی غلط مطلب نہیں نکالنا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام 3 جگہ جھوٹ بولے، وہ توریہ تھا، لوگوں کو دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث پھر بھی نعوذ باللہ اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا حدیث کا غلط مطلب نہیں نکالنا، کبھی بھی حدیث کو اپنی عقل کے بل بوتے پر سمجھنا نہیں چاہیے۔ بس یاد رکھو شریعت کے سامنے لا کر اپنی عقل کو جھکانا، اپنی عقل کو لے جا کے شریعت کے سامنے جھکانا یہ صحیح ہے، مگر شریعت کو لا کر عقل کے سامنے جھکانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی حدیث پر ماشاءاللہ عمل کرو۔ 2 سجدوں کے درمیان میں کبھی ایسا پیر کھڑا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک سعودی عرب کے عالم دین ماشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کے مرکزی مسجد ہے بنگلور میں سیواجی نگر میں، وہاں وہ عالم علاج کے لیے آئے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی کو 2 سجدوں کے درمیان ایسا بیٹھتے ہوئے دیکھ کر ماشاءاللہ خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ سیدھا وہاں سے محراب کے پاس کھڑے ہو کر بولے، عرب میں بھی میں کئی سال تھا مگر یہ سنت الحمدللہ اہل حدیث مسجد میں دیکھنے کو ملی، ماشاءاللہ خوش ہو گئے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں حدیث پر عمل کرنا ہے تو ماشاءاللہ سلفی مسجدوں کی ہمیں مکمل طور پر داد دینی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری مسجدوں میں 1 انچ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ آپ نے کہا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَانَعُ وَالْهَوَانُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ لائٹ سمجھتے کیا ہو جائے گا، یاد رکھو رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے نا، جب خبر میں سوال پوچھا جائے گا محمد کون ہیں، زبان چل نہیں پائے گی۔ اگر آپ نبی کی ہر سنت کو لازم پکڑے اس وقت آپ کی زبان پر آئے گا محمد رسول اللہ نبی۔ اگر نبی کی اتباع کو لائٹ لے لیے اور نعوذ باللہ خلاف ورزی کرے تو انجام بہت برا ہے۔ اسی طریقے سے نجات پانے والی جماعت کی چوتھی صفت میں یہ ہے الحمدللہ نجات پانے والی جماعت میں حق کو پہچاننے کی تڑپ اور الحمدللہ دوسروں تک پہنچانے کی۔ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے بعد کسی بڑے جو ہے صحابی کی بات بھی نہیں چلتی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھا حج کی کون سی قسم افضل ہے، 3 قسمیں ہیں اس کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی کے پاس حج تمتع سب سے افضل ہے، جس میں کیا ہوتا ہے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی بولنے لگا ابو بکر عمر بولتے ہیں نا حج کی وہ قسم افضل ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بات کے سامنے ابو بکر عمر کی بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور کیا کہنے لگے، دیکھو میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، تم میرے سامنے ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہارا سوچنا ایسا ہوگا تو یہ وعید سن لو، یوشک علیکم ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء۔ اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کے سامنے ابو بکر عمر کی بات بھی پیش کرو۔ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان تمہارے پر نعوذ باللہ پتھروں کی بارش آ جائے۔ لہذا یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سلفی علماء میں دوسرے علماء میں فرق ہے۔ سلفی علماء کیا کرتے، پورے عوام کو قرآن سے جوڑتے، حدیث سے جوڑتے، اپنی ذات سے نہیں جوڑتے۔ دوسرے علماء کو دیکھیں گے آپ اپنی ذات سے جوڑتے ہیں۔ میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین، الحمدللہ انہوں نے شاگردوں کی ایسی جماعت چھوڑی جنہوں نے الحمدللہ حق کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں موجودہ وقت میں 99 میں ان کا انتقال ہوا، علامہ البانی رحمہ اللہ کا، بہت بڑے محدث، بلکہ 2 لوگوں نے کہا کئی 100 سال ہوا ایسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا علامہ البانی نے اپنے شاگردوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑا، حق سے جوڑا۔ لہٰذا اس خطبے کی ذرا میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بھی صحیح علماء سے جڑ کر رہو، حق سے جڑ کر رہو، شخصیت کے پیچھے نہ بھاگو۔ نجات پانے والے جماعت کی صفات میں اور ایک صفت ہے، دیکھو اہم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، دلوں کی صفائی اور پاکیزگی۔ آج کیا ہے، ہم اب بولتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے منہج پر چلنے والے، صحابہ کے منہج پر چلنے والے، آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہمارے دل نبی کی طرح ہیں؟ کیا ہمارے دل صحابہ کے دل کی طرح ہیں؟ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دیکھا سب سے بہترین دل پایا تو جناب محمد رسول اللہ کا تھا۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ نے دیکھا پوری دنیا میں سب سے بہترین دل پایا تو ماشاءاللہ صحابہ کا تھا۔ لہذا ہم نماز میں مطلب انگلی ہلانے میں اور سینے پر ہاتھ باندھنے میں سب کو درست کرنے میں تو الحمدللہ صحابہ کے منہج پر چل جاتے، مگر اپنے دلوں کی صفائی میں صحابہ کے منہج پر نہیں چلتے۔ اور ہمیشہ یہ دعا پڑھنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بات یاد رکھو کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی غلط چیز اپنے اندر نہیں رکھنا۔ آج ہمارے پاس ایسی کتابیں تحریک تنظیمیں ہیں جو صحابہ کے تقدس کو ناکام بناتی ہیں، صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ انجینئر مرزا پتہ نہیں کیا کیا لوگ کتابیں پڑھ کے نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو آپ نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ ہم اپنے دل کو مکمل طور پر صاف کریں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلے گروہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی صفت کیا جانتے ہیں؟ اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ ان کے دل پرندوں کی طرح پاک ہوں گے۔ کوئی بھی پرندہ اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں پاتا۔ اسی لیے دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پاکیزہ دل وہ ہے جس کے اندر شرک نہیں۔ الحمدللہ شرک ختم ہو گیا۔ دیکھو اپنے دل کو حسد سے بھی پاک رکھو، حرص سے بھی پاک رکھو، تکبر سے بھی پاک رکھو۔ یہ عہدوں کی مصیبت بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے تو دوسروں کو گرانے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دیتا، یہ عہدے امانت ہیں۔ قیامت کے دن نعوذ باللہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دیکھو ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جب وہ وفات پا رہے ہیں تو وہ ہنس رہے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ جاتے ہیں، بولتے ہیں تم مر رہے ہو ہنس رہے ہو کیا وجہ ہے؟ دو ریزن بتاتے ہیں۔ میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے میں نے اپنے زندگی میں اپنی زبان سے کوئی بیکار بات نہیں کی، اور میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے ہونٹوں پر ہنسی کی دوسری وجہ یہ کہ الحمدللہ میرا دل سارے مسلمانوں کے لیے پاک ہے، لہٰذا اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ اسی طریقے سے سلفی دعوت جو ہے فرقہ ناجیہ میں نجات پانے والی جماعت میں اور ایک بات بھی ہے معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو نماز کی طرف بلاتا ہے، شرک سے روکتا نہیں ہے۔ سلفی دعوت میں دیکھو الحمدللہ بیلنس ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ کے نبی اپنے زمانے میں معروف کو حکم دیتے، منکرات سے روکتے۔ اگر آپ منکرات کو دیکھ کر معاشرے میں خاموش تو غلط ہے نا۔ الحمدللہ سلفی دعوت کو یہ خوبی حاصل ہے، جہاں کہیں شرک، کفر، تعویذات، بدعت و خرافات دیکھتے الحمدللہ روکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر سلفی علماء دنیا میں نہ ہوتے شرک اور پنپتا۔ یہ دیکھو کیسا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ آدمی حضرت عمر سے بات کرنے آتا ہے، حضرت عمر مرض الموت میں ہیں۔ وہ آدمی جب آتا ہے تو اس کی پینٹ جو ہے ٹخنے سے نیچے رہتی ہے۔ وہ آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، خوب تعریف کریا، بات کرتے ہوئے چلا گیا۔ مرض الموت میں بھی ہمارے صحابہ اکرام ماشاءاللہ منکر کو چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ آدمی جب جانے لگا حضرت عمر نے اسے بلایا، بلاؤ بلاؤ وہ بچے کو بلاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگے اے غلام ادھر آؤ، اس لیے کہ میں نے تم کو دیکھا کہ تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے، دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ منکرات کو دور کرنے کا کیا جذبہ ہے۔ کہنے لگے کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھو، دو فائدے ملیں گے تمہیں۔ کیا کہا؟ تمہارا کپڑا بھی صحیح ہوگا، دل میں تقوی بھی پیدا ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھتے ہیں، جن کے کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا ہے نعوذ باللہ وہ کیا ہو جاتا ہے، ان کے دلوں سے تقوی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو، یہ فرقہ ناجیہ سلفی دعوت دنیا کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں۔ آپ سے بولتا ہوں اگر غیر مسلک کا کوئی آدمی ہماری مسجدوں میں آیا تو اسے گرا کر نہیں دیکھنا، بلکہ اسے سنبھلنے کی مکمل طور پر کیا کرنا ہے کرنا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے، دوسرے مسلک کا اگر کوئی آدمی آیا تو ایسا گھرتا بھج جاتا ہوں، ویسے نہیں ہونا چاہیے، آپ اسے سنبھلنے کا موقع دو۔ اور یہ بات یاد رکھو سلفی دعوت ماشاءاللہ نرمی پر ہے۔ علامہ البانی ہو، محمد الوہاب ہوں، ان تمام علماء نے الحمدللہ مکمل طور پر بڑے نرمی سے کام کیا۔ وہ دیکھو وہ بدو تھا جو مسجد نبی میں آ کر پیشاب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں صحابہ مارنے اٹھے، چھوڑو چھوڑو، اللہ کے نبی نے قریب بلایا اور اس کے بعد اس پر ایک بالٹی پانی بہائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر نرمی سے کام کیا۔ اسی طریقے سے سلفی دعوت کی چیزوں میں ایک چیز دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ، ہم ہر چیز اب کیا کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، یہ علماء سے بے نیازی کا مزاج خوارج کا مزاج ہے۔
ہندوستان میں کچھ لوگ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان میں کون بھی عالم دین نہیں، تو ایسے نوجوان کیا کر رہے ہیں، سپر سلفی بن جائے کہ علماء کے درس میں بیٹھتے نہیں، بھگ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یمن سے جو ہے وہ آن لائن درس سن رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لہٰذا علماء ربانی سے بے نیاز کے مدد نہیں ہونا چاہیے۔ اور عبادت رکھو، قرآن سننا، قرآن سمجھنا، حدیث سمجھنا سلف کے طریقے پر ہونا چاہیے، اور صحابہ کے راستے پر مکمل طور پر چلو۔ اور ایک بات بھی ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ میرے راستے پر چلو، میرے صحابہ کے راستے پر چلو۔ ہمارے پاس دنیا میں کوئی بھی چیز آئے گی ہم وزن کریں گے سنت کے میزان سے، ہمارے پاس کوئی بھی چیز آئے گی تو کیا کرتے، ہم میزان کریں، ہم وزن کریں گے کس میں، صحابہ میں۔ آج کل 8 رکعت 20 رکعت کا مسئلہ آتا ہے، لوگ 20 رکعت پڑھنے میں حضرت عمر کو دلیل تو بنا لیتے، مگر مسئلہ ہے کیا ہم نے حضرت عمر کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کیا؟ کیسا تھا عقیدہ عمر رضی اللہ عنہ کا؟ حجر اسود کے قریب ہوتے تو بولتے اے پتھر تیرے اندر نفع نقصان دینے کی کیا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اگر تجھے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو جو میں بوسہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ہر بات میں ہم نبی اور صحابہ کے، اور عبادت رکھو، نماز میں ہم سلفی منہج پر چل لیے، روزے پر چل لیے، زکوٰۃ پر چل لیے، عبادت رکھو، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں ہمیں الحمدللہ ہر چیز میں نبی کے اور صحابہ کے راستے پر مکمل طور پر چلنا چاہیے۔ اور آخری بات ہے آج کے خطبے کی، وہ یہ ہے ہمیں نجات پانے والی جماعت کی صفات میں دیکھیں نا، ہمارے میں غلو نہیں ہے، ہم نبی کو وہیں رکھتے ہیں جو اللہ نے رکھا ہے۔ مسجدوں میں دیکھتے ایک طرف اللہ لکھا ہے، دوسری طرف محمد لکھا ہے، باہر کے لوگ آ کر بولتے مشائخ تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایک درجے میں رکھ دیے نا، غلط بات ہے نا۔ لہذا اس طریقے سے اللہ کے نبی کا جو درجہ ہے وہی درجہ ہے، اللہ کے نبی بشر تھے، نور نہیں تھے، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح مقام مرتبہ ہے وہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بدعت و خرافات پھیل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عقیدے کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے مدینے کے استاد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ عقیدہ توحید پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ کتنی اچھی بات بولے، دیکھو اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان میں سفید دودھ نکالتا ہے، ہمارا جو سلفی عقیدہ ہے وہ دودھ کی طرح ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی یا تو گوبر ہے یا تو خون ہے، لہٰذا ہمیں گوبر کی طرح ہرا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خون کی طرح لال بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ایک دم دودھ کی طرح مکمل طور پر صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ خطبے کو یہیں روکتے ہیں۔ آج کے خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، عقیدہ توحید کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنی ساری زندگی میں دعا سجدے میں پڑھو، اللہم امتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ زندہ رکھ توحید پر، اور زندہ رکھ ہمیں کس پر، سنت پر، مار بھی تو توحید و سنت پر مکمل طور پر ہمیں یہ کرنا۔ اور آج کے اس کے خطبے کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ چلیں، اور کبھی بھی ہمیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں غلط بات نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو جو ہے پاک رکھو شرک سے، کفر سے، حق سے، ہر طرح کی جو ہے روحانی بیماریوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کے ساتھ اخلاق میں بھی، دین کے سارے معاملات میں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو توحید و سنت پر باقی رکھ، توحید و سنت پر ہمارا ہمارا اختتام فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، قیامت کے دن ہمیں جنت میں نبی کے ساتھ جمع فرما، صحابہ کے ساتھ جمع فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحق بنائے۔ معزز حاضرین، اس وقت دنیا میں جتنے مسلمانوں کی طرف گمراہ جماعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس موقع پر دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام تحریکوں کو، تنظیموں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جماعتوں کو توحید پر ثابت قدم توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اندر جو بھی بدعت و خرافات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔